اس موضوع میں ہم آج بات کریں گے فقہاء کے درمیان بسا اوقات اختلاف ہوتا ہے ادلہ کے تعارض کی وجہ سے، تعارض الادلہ۔ ادلہ میں تعارض یعنی مختلف ادلہ ایک مسئلہ میں ہوتی ہیں اور ہر فقیہ ادلہ کو دیکھتے ہوئے کسی دلیل کے مطابق اپنا موقف بنا لیتا ہے۔ ویسے اگر ہم منہج کی بات کریں تو اہل الرائے اور اہل الحدیث کے منہج میں تھوڑا فرق ہے تعارض الادلہ پر۔ محدثین کا اور اہل الحدیث کا منہج کیا ہے کہ وہ جب دو ادلہ باہم متعارض ہو ان کو جمع کرتے ہیں۔ دو ادلہ میں اگر تعارض آئے تو ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتی الامکان، جہاں تک جمع کا امکان ہو۔ اگر جمع کا امکان نہ ہو تو پھر وہ نص کی طرف جاتے ہیں، جو متقدم دلیل ہے اس کو منسوخ مانتے ہیں اور ما بعد دلیل اس کے ناسخ قرار پاتی ہے، اور اگر نص کا امکان نہ ہو تو پھر ترجیح کی طرف آتے ہیں۔ یہ محدثین کا اہل الحدیث کا یہی انداز ہے ادلہ کے تعارض کی صورت میں۔ جبکہ فقہاء کا منہج کیا ہے، وہ پہلے نص کی بات کرتے ہیں، اہل الرائے خاص طور پر پہلے سب سے پہلے نص کی بات کریں گے۔ تو ادلہ میں تعارض ہے تو جمع کی بجائے یہ دیکھیں گے کہ ناسخ کون سی ہے منسوخ کون سی ہے۔ ناسخ منسوخ کی طرف پہلے جاتے ہیں اور جس کا ما قبل ہونا ثابت اس کو منسوخ کہہ دیتے ہیں اور ما بعد والے اس کا ناسخ بنا دیتے ہیں، اور اگر نص کی صورت نہ ملے تو پھر ترجیح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اکثر فقہاء ترجیح کی طرف جاتے ہیں، نص کی طرف کم جاتے ہیں۔ ترجیح کیا ہے، جو دلیل ان کے یہاں راجح ہے اس کو لے لیتے ہیں اور دوسری کو مرجوح کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ترجیح کا موقف اکثر اہل الرائے کا ہوتا ہے، اپنی مرضی کی دلیل کو ترجیح دی، کوئی نہ کوئی ترجیح کی صورتیں نکال لی، اور جو نہیں اپنے موقف کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، مرجوح کہہ دیا۔ اور پھر ترجیح کے اسالیب میں بھی محدثین اور فقہاء کا فرق ہے۔ محدثین ترجیح دیتے ہیں عام طور پر روایت کی سند کو سامنے رکھتے ہوئے، ثبوت اور روایت پر ترجیح کا ان کا انحصار ہوتا ہے۔ جو روایت زیادہ ثابت ہے وہ راجح قرار پاتی ہے، اور جو ثابت نہیں اس کو مرجوح یا ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ ثبوت اور روایت پر ترجیح کا دار و مدار یہ محدثین کا منہج ہے، اور فقہاء کا منہج ثبوت اور روایت پر نہیں ہے۔ وہ روایت کا ثبوت نہیں دیکھتے بلکہ وہ درایت دیکھتے ہیں، جس کے لفظ زیادہ مضبوط ہوں، جس کے لفظوں میں زیادہ قوت ہو، جس کی دلالت اپنے مدلول پر قوی ہو، اس کو وہ مان لیتے ہیں، یہ راجح ہے۔ یا اہل الرائے کا ویسے خاص انداز ہے جو ان کے ائمہ کے ہاں مشہور ہو، ان کے فقہاء کے ہاں جس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہو، اس کو وہ راجح قرار دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہوئے دوسری کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ ضعیف روایت کو صحیحین کی روایت پر قوی کرتے ہوئے لے لیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے محدثین اور فقہاء کے منہج میں تعارض الادلہ کی صورت میں۔ اور یہاں پر جو صحیح منہج ہے وہ محدثین کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، کہ ادلہ کے تعارض میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، الجمع بین الادلہ، یہ پہلا مرحلہ۔ یہ ناممکن ہو تو پھر نص کی بات ہونی چاہیے، یہ نہ ہو تو پھر ترجیح کی طرف جانا چاہیے۔ اس منہج کا میزہ اور خوبی کیا اس منہج میں، الجمع بین الادلہ میں تمام ادلہ کو ایک ساتھ لیا جاتا ہے، کسی دلیل کو بھی چھوڑا نہیں جاتا، کسی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا، سب کو لے لیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر نص یا ترجیح کی بات کریں تو ایک دلیل لی جاتی ہے اور دوسری کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو ادلہ کو جمع کرتے ہوئے سب کو قابل عمل بنانا یہ بہتر موقف ہے، بجائے اس کے کہ کوئی چھوڑ دو کوئی لے لو۔ تو نسخ اور ترجیح میں ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑی جاتی ہے کوئی لی جاتی ہے، جبکہ الجمع بین الادلہ میں سب کو ایک ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس سے محدثین کا منہج ہی راجح ہے، کیونکہ یہ اصول ہے اعمال الکلام
اولا من اہمالہ. آپ جانتے ہیں یہ قاعدہ کہ متکلم کی کلام کو قابل عمل بنانا اس کو ضائع کرنے اور چھوڑنے سے بہتر. اور متکلم بھی اگر شارع ہو تو اللہ یا اس کا رسول متکلم ہے تو ان کی بات کو چھوڑنا ضائع کرنا بہتر ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس پر عمل کریں، کسی نہ کسی انداز میں اس کو قابل عمل بنائیں. اور قابل عمل تبھی بنتی ہے جب آپ ادلہ کو جمع کرتے ہیں اور ان سب کو ایک ساتھ لیتے ہیں. کسی کو چھوڑنا، کسی کو لے لینا، یہ تو کم علمی کی دلیل ہے. یہ تو عاجزی کی دلیل ہے کہ آپ ادلہ کو جمع نہیں کر پائے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ادلہ میں حقیقی تعارض نہیں ہوتا، تعارض ہوتا فی نظر المجتہد. مجتہد کی نظر میں ایک تعارض ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو احکام میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ نے فرمایا یہ قرآن، یہ شریعت اگر غیر اللہ سے ہوتے تو لوگوں کو بہت اختلاف نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہے تو احکام میں کوئی تعارض نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم دیتا ہے اور بعد میں اس کو بدلنا چاہتا ہے، بدل دیتا ہے. مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. باقی تعارض یہ ظاہری محدث یا فقیہ کی نظر میں ہوتا ہے جس کو رفع کرنا ہوتا ہے، اور رفع کرنے کے لیے محدثین کا منہج یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اہل الرائے کا منہج وہی زیادہ فقہاء پر غالب ہے، اور وہ زیادہ نص کی پہلے بات کرتے ہیں اور پھر ترجیح کی طرف جاتے ہیں. یہ ٹیسٹ کریں، تطبیق کم دیتے ہیں، تطبیق دیتے ہی نہیں، بلکہ فقہاء کے کلام میں آپ کو کہیں بھی تطبیق نظر نہیں آئے گی. یہ محدثین ہی ایسا کرتے ہیں، وہ پہلے دم پہ ہی نص کی بات کر لیتے ہیں، ترجیح کی بات کرتے ہیں، زیادہ ترجیح کی بات ہی کر لیتے ہیں، نص کو بھی دیکھتے ہیں. ایک دلیل کو چھوڑ دو اور دوسری لے لو. نہیں، وہ تب ہے جب ترجیح یا نص کی صورت نہ نکلے. اگر ترجیح یا نص کے ساتھ ان کا مذہب ثابت ہو رہا ہے پھر ان کو تساقط کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے. اگر یہاں پہ کوئی یہ نہیں دال گل رہی پھر کہتے جاتا آ رہا تساقط. جی اب تعارض الادلہ یہ بھی حقیقت ہے، یعنی ظاہری تعارض فقہاء کے اختلاف کا. اس پہ بہت سی مثالیں، بے شمار مثالیں. اب ان مثالوں کی طرف آتے ہیں. جیسے نکاح المحرم، حالت احرام میں نکاح. کیا حالت احرام میں نکاح کا یا پیغام نکاح کا جواز ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. اس میں جمہور کا موقف ہے کہ لا يجوز نکاح المحرم. محرم نکاح نہیں کر سکتا، پیغام میں بھی نکاح بھی نہیں دے سکتا. اس پر کئی ایک حدیث موجود، جس میں ایک حدیث ہے لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے، نہ نکاح کروا سکتا ہے، نکاح میں ولی بھی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی پیغام میں نکاح دے سکتا ہے، کیونکہ احرام کی حالت ان امور کے منافی ہے. حالت احرام میں جو حج عمرے کے احرام میں ہیں ان کو یہ عمل زیب نہیں دیتا کہ وہ نکاح کے یا ان امور میں پڑے. اور بھی کئی ادلہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ احرام میں نہیں تھے. خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نکاح میں سفیر ابو رافع دونوں بیان کرتے ہیں کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو حلال. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میمونہ سے نکاح کیا اور آپ احرام کھول چکے تھے. آپ نے احرام کھول کے اس میمونہ سے نکاح کیا، حالت احرام میں آپ نے نکاح نہیں کیا. خود اس میمونہ یہ کہتی ہیں، اور ابو رافع جو سفیر تھے اس نکاح میں ان کا بھی یہی کہنا. یہ موقف ہے ایک، اس پر یہ ادلہ ہے. دوسرا موقف ہے احناف کو، کہتے ہیں یجوز نکاح المحرم. اس پر وہ روایت پیش کرتے ہیں ابن عباس کی.
کہ تزوج میمونۃ وہو محرم، کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس میمونہ سے جب نکاح کیا آپ حالت احرام میں تھے۔ ابن عباس کی اس روایت کو پیش کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ابن عباس تو بڑے مفسر قرآن، بڑے عالم اور بڑے امت کے حبر الامہ کے نام سے معروف ہیں، تو ان کی بات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تو ابن عباس کی روایت کو لیتے ہیں اور ان روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر نسخ والی تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ساتھ ایک وقت میں پیش ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اس میں ترجیح دینی ہے، تو ابن عباس کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر حضرت میمونہ اور ابو رافع کی روایت راجح ہے، اور یہ دیگر روایات کے مطابق بھی ہے۔ جس سے نکاح ہوا اس کو بہتر پتہ ہے یا تیسرے بندے کو پتہ ہے؟ جو سفیر ہے وہ بہتر جانتے۔ ابن عباس تب بچے تھے، حبر العلماء بنے ہیں بعد میں، لیکن تب وہ چھوٹے تھے، انہوں نے جو سمجھا بیان کر دیا۔ تب ان کی عمر کیا تھی؟ ابن عباس کی 8-9 سال ساری عمر تھی، نہیں 8-9 سال سے تھوڑی زائد ہوگی، 12-13 سال، بلوغ سے پہلے کی روایت ہے۔ تو چھوٹے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے حالت احرام میں نکاح کیا، ویسے انہوں نے بیان کر دیا، جبکہ خود حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا اور آپ احرام میں نہیں تھے، اور یہ ان روایات کے مطابق بھی ہے۔ تو خیر، ادلہ کا تعارض یہ فقہا کے اختلاف کا سبب بنا، ہمیں اس بات کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح نکاح کے مسائل میں سی، جیسے حق مہر کا مسئلہ ہے، اقل المہر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کم از کم مہر کی کوئی مقدار ہے؟ کم از کم مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے، اور جمہور کا موقف یہ ہے مہر میں کہ ہر وہ چیز مہر بن سکتی ہے، وہ مال ہو یا کوئی فائدہ ہو یا علمی فائدہ ہو یا کسی سے کوئی خدمت لے لی جائے، ہر چیز مہر ہو سکتی ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق مرد مہر ادا کرتا ہے۔ مہر کوئی مقرر نہیں ہے، اور کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کا کوئی تعین نہیں، اس میں انسان کی حیثیت معتبر ہے۔ اور اس پر وہ روایت آپ لوگوں نے پڑھی ہے، جب ایک عورت رسول اللہ کے سامنے آئی اور اپنے آپ کو ہبہ کیا آپ کے لیے، آپ نے اس سے نکاح میں دلچسپی نہیں لی، تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر آپ نہیں تو آپ میرا اس سے نکاح کر لیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو کچھ مہر کے طور پر 2 تیرا نکاح کر دیتے، تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ کچھ بھی لے کے آؤ۔ وہ گیا، اس نے تلاش کیا، اس کو کچھ نہ ملا۔ فرمایا کہ التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ بھائی تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ، لیکن مہر لازمی دینا۔ لوہے کی انگوٹھی ملی وہی دے۔ اس نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، بس میری یہ چادر ہے جو میں نے پہن رکھی ہے۔ فرمایا چادر کا کیا ہوگا؟ تو اتار کے کیسے جی سکتا ہے بغیر چادر کے؟ تو یہ تو نہیں مہر میں جا سکتی، یہ تو پہنے ہوئے۔ فرمایا آپ نے پھر تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے فلاں فلاں صورت ہے۔ فرمایا تزوجتک بما معک من القرآن، زوجتک بما معک من القرآن، کہ جو تیرے پاس قرآن یاد ہے اس کے عوض میں نے تیرے سے نکاح کر دیا کہ اس کو تو صورت یاد کروا دے۔ تو یہ ایک علمی فائدہ ہے جس کے عوض آپ نے نکاح کیا۔ تو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اس میں جتنی بھی ہو جائے وہ مہر میں کافی ہے۔ اس میں کچھ علمی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی خدمت بھی لی جا سکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے ان سے کہا تھا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال میرے ہاں بکریاں چراؤ، ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ فإن أتممت 10 فمن عندک، 10 پورا کر دو تو تیری مرضی ہے، 10 سال پورے کرنا چاہو تو۔ خیر، یہ کوئی کسی سے فائدہ لینا، کوئی علمی فائدہ، کوئی سروس لینا، اس کے عوض نکاح ہو سکتا ہے، یہ مہر بن سکتا ہے۔ جبکہ حناف کا موقف ہے کہ کم از کم مہر وہ 10 درہم ہے، 10 درہم کو وہ مہر کہتے ہیں۔ اس پر ضعیف سی روایات پیش کرتے ہیں اور ابن مسعود کی روایت پیش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں جس میں کم از کم 10 درہم مہر ہونے کی بات کی گئی ہے۔ جب آپ سے کوئی ثابت نہیں ہے تو پھر ایسی اس بات کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ضعیف سی روایت کو لیتے ہیں اور صحیح روایات کو نظر انداز کر کے ان کو راجح کہہ کر کم از کم مہر وہ 10 درہم قرار دیتے ہیں۔
یہ ہے تعارض الادراک کی دوسری صورت، کم از کم مہر اشارہ کیا جا رہا ہے، اس پر مثالیں بے شمار ہیں۔ اسی طرح وہ مسئلہ ہے ہبۃ الوالد لولدہ، باپ کا اپنے بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کرنا۔ کوئی بھی کسی کو کوئی چیز ہبہ کر سکتا ہے، اور ہبہ میں شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی نے کچھ ہبہ کر دیا تو ہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ حدیث بات ہے جو آپ نے پڑھی، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیعہ، بڑی بری مثال ہے یہ کہ ہبہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہے جیسے کوئی کتا کہہ کر کے اس کو چاٹ لیتا ہے۔ بہت بری مثال ہے، یعنی نبی اسلام نے انتہائی بری سی مثال بیان کی تاکہ کوئی ایسا سوچے بھی نہ۔ جس کو ہبہ کر دیا اس میں اخلاق کا تقاضا ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ پھر اسے وہ چیز واپس نہ مانگی جائے۔ تو ہبہ کے بعد کسی سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شرع نے استثناء کیا ہے الا الوالد لولدہ، باپ بیٹے کو کوئی چیز دے کر واپس لے سکتا ہے، باپ کے علاوہ کوئی ہبہ میں واپسی نہیں کر سکتا، اور باپ نے اپنے بچے کو کچھ دیا وہ واپس لے سکتا ہے۔ اس میں والد کا استثناء موجود ہے۔ اور یہ روایت اس واقعہ کے بھی مطابق جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ کیا واقعہ تھا ان کا؟ اپنے بیٹے نعمان کو غلام ہبہ کیا تھا، اور بعد میں ان کی والدہ نے کہا، نعمان کی والدہ نے کہ نبی اسلام کس پر گواہ بنا ہوتا میں راضی ہوں گی۔ تو ان کی والدہ کے پاس گئے، تو والدہ کے کہنے پر نبی اسلام کے پاس گئے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمام بچوں کو تو نے ایسے غلام ہبہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا کہ میں ایسے ظلم پر گواہی نہیں دیتا، اور غلام واپس کرو اپنے، یا تو سب بچوں کو غلام ہبہ کرو، ایک کو ہبہ کرنا دوسروں کو نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، آپ نے فرمایا۔ تو پھر بشیر نے وہ ہبہ واپس کر لیا، غلام جو دیا تھا وہ واپس کر لیا، آپ نے کہہ دیا۔ تو والد اگر اپنی اولاد کو ہبہ کرے وہ واپس کر سکتا ہے، والد کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب شریعت نے والد کا استثناء کیا حدیث میں، اور یہ اس واقعہ کے بھی مطابق ہے جب نبی اسلام نے بشیر سے ان کے بچے والد کے ہبہ کی واپسی کروائی۔ احناف کا موقف ہے کہ کوئی بھی والد بھی ہبہ میں واپسی نہیں کر سکتا۔ اس پر ایک روایت پیش کرتے ہیں، الواہب احق بہبتہ ما لم یصب علیہ، ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ پر زیادہ حق رکھتا ہے جب تک اس کو اس پر بدلہ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ ہبہ کرنے والے کا شارع نے زیادہ حق بیان کیا، خاص طور پر والد کی صورت میں۔ ہبہ کرنے والا اپنے ہبہ پر زیادہ حق رکھتا ہے جب تک اس کو بدلہ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں یہ روایت عام ہے، العائد فی ہبتہ، تو یہ سب پر چلے گی، سب پر، اس کا اطلاق والد پر بھی ہے، غیر والد پر بھی ہے، اور کسی سے بھی ہبہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ جس کو جو ہبہ کرنے والا ہے اس کا اپنے ہبہ پر زیادہ حق ہے۔ یہ تو جمہور کے موقع پر جاتی ہے، یہ جمہور کے موقع پر جاتی ہے۔ ہاں، اس روایت کو حنفی عام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ روایت عام ہے۔ اس میں نبی اسلام نے جب کہہ دیا کہ اپنے ہبہ میں واپسی کرنے والا وہ کتے کی طرح ہے، کیسے وہ کہہ کر کے چاٹتا ہے، کہتے اس میں والد بھی آتا ہے، اور والد کی وہ اس کا استثناء نہیں کرتے، اس استثناء کو نہیں لیتے، اس استثناء کو نظر انداز کر کے اس روایت کو لیتے ہیں۔ جبکہ جمہور کے موقع پر یہ روایت بھی جاتی ہے کہ جو بھی ہبہ کرنے والا اس کا اپنے ہبہ پر حق ہے، اور والد کا تو بالاولیٰ حق ہے، اپنی اولاد کو جب چاہے کوئی چیز دے اور جب چاہے چیز دے۔ اور خاص طور پر شریعت نے کہا والد کے بارے میں، انت ومالک لابیک، کہ بیٹے کی جو بھی ہو وہ باپ کا ہوتا ہے، تو باپ کوئی چیز دیتا ہے نہیں دیتا، دے کر واپس لے لیتا ہے، تو باپ کا حق ہے۔ تو یوں ادلہ میں تعارض بنا کر، حالانکہ تعارض نہیں تھا، حدیث ایک ہی ہے، تو حدیث کا کچھ حصہ لے کر اپنے موقع پر دلیل بنایا اور استثناء کو نظر انداز کر دی جو شارع نے لگایا۔ یہ حناف نے کیا اور کہا کہ والد بھی
ہبہ میں واپسی نہیں کر سکتا۔ اس میں نبی الاسلام نے ہبہ کی یعنی اس کے بدلہ لوٹانے کی طرف آپ نے ذرا توجہ دلائی ہے کہ جس کو ہبہ دیا جائے اس کو واپس بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اس کو واپس بھی دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہبہ لیتے جاؤ اور واپس نہ کرو، تو لوٹایا کرو۔ جیسے آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی چیز ہبہ ہوتی تو آپ اس پر بدلہ لیا کرتے تھے، اور بغیر بدلے کے آپ نہیں ایسے نہیں رہتے تھے۔ یہ ایک اخلاق کا بھی تقاضا ہے اور باہمی معاملات میں بہتری کا بھی تقاضا ہے۔ ہاں دیگر قرائن بھی ساتھ ہیں، وہ تو پہلے مسئلہ میں ہے، اس میں تو نہیں۔ اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا ہے نا نکاح المحرم کا مسئلہ، اس میں کہہ رہے ہو نا، ہاں، اور اس میں وہ اصول بھی آ جاتا ہے، احادیث کی صحت بھی ہے اور وہ اصول بھی آ جاتا ہے۔ یہ روایت اس کی صحت بھی دیکھنا پڑے گی۔ الواحد احق بہبتہ ما لم یصب منہ۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، اس کی صحت بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، مجھے ابھی اس کی صحت کا علم نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ مزید ادلہ کی طرف مثالوں کی طرف جائیں تو آپ نے قصاص کا مسئلہ پڑھا ہے کہ قصاص میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ اسی آلہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس آلہ سے قاتل نے قتل کیا۔ قصاص میں اعلیٰ قتل کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں جمہور کا موقف ہے کہ اسی آلہ سے قاتل کو قتل کیا جائے جس سے اس نے مقتول کو مارا ہے، کہ المماثلۃ فی آلۃ القصاص۔ آلہ قصاص ایک جیسا ہونا چاہیے، جیسے ہی جس آلہ سے مقتول کا قتل ہوا قاتل کو اسی آلہ سے قتل کرنا چاہیے۔ اور اس پر ادلہ موجود ہیں، جیسے وہ بچی کا واقعہ ہے جو قتل ہوئی تھی مدینہ میں، یہودی نے قتل کیا تھا، اس کا سر کچلا تھا پتھروں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اسی طرح قتل کروایا تھا قصاص ہے، اس کا سر کچلا تھا۔ اس طرح وہ قرآنیین کا واقعہ ہے، بنو رینا روکل کے کچھ افراد آئے تھے مدینہ میں، ان کو مدینہ کے آب و ہوا موافق نہ آئی، اور آپ نے بعد میں جب ان کو اپنی چراگاہ میں بیچا تو ان کی نیت خراب ہوگی، مرتد ہوئے اور وہاں سے حیوانات کو لے کر بھاگے، ان کو کچرا کر بھاگے۔ آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر آپ نے ان کو ویسے ہی قتل کروایا تھا جیسے انہوں نے چرواہے کا قتل کیا تھا، اسی طرح۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے عمومات بھی ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ سزا اسی مثل دو جیسے تمہیں سزا دی گئی ہے، تم پر زیادتی گئی۔ تو شریعت کے عمومات بھی ہیں، اصول بھی ہیں اور خاص ادلہ بھی ہیں کہ اسی آلہ قصاص کو قتل میں یا قصاص میں استعمال کیا جائے جس آلہ سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا، یہی عدل کی دلیل ہے۔ اور دوسرا احناف کا موقف ہے، کہتے ہیں لا قواد الا بالسیف، قصاص صرف تلوار سے ہو سکتا ہے، مقتول جیسے بھی مارا جائے قاتل اس سے قصاص لے گا تلوار کے ساتھ۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے لیکن ہے ضعیف۔ لا قوادہ، قوادہ کہتے ہیں قصاص کو، قصاص ہوتا ہے صرف تلوار کے ساتھ۔ یہ روایت ضعیف ہے، روایت ثابت ہے۔ تو ضعیف روایت کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ اس پر شریعت کے عمومات بھی ہیں، جیسے نبی اسلام نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب قتل کرنا ہو تو احسان کا مظاہرہ کرو۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی اسلام نے خود احسان کا بھی مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے قرآنیین کے لوگوں کو بڑے دردناک طریقے سے قتل کروایا ہے۔ پتہ کیسے ان کو قتل کروایا؟ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کے ہاتھ پاؤں پہلے کاٹے، پھر ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیری، پھر ان کو حرہ میں پھینک دیا، ایسے تڑپ تڑپ کے مرے۔ تو رحمت للعالمین نے احسان کیوں نہیں کیا؟ اور یہودی کو تلوار کے ساتھ کیوں نہیں مروایا؟ اس کے سر کو کیوں کچلا ہے؟
تو قاتل کے ساتھ یہی احسان ہے اور پورے معاشرے کے ساتھ یہی احسان ہے کہ اعلیٰ قتل وہی استعمال ہو جس سے قاتل نے قتل کیا ہے. یہی احسان کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ اور احسان ہے نہیں. اس لیے یہی موقف راجح ہے. تو تعارض اللہ میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دلیل دوسری ضعیف ہے. دوسری دلیل ضعیف ہے. جب ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور ضعیف کے مطابق شریعت کے عمومات کو اپنے موقف کے حق میں بنانے کی کوشش یہ بے جاسی کوشش ہے. تو خیر اس اختلاف کے پیچھے بنیاد یہی ہے تعارض اللہ. تو عام طور پر اکثر جگہوں پر ایسی ہی چیز آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعارض آ جاتا ہے. اس تعارض کی وجہ سے پھر فقہا آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح مس ذکر سے نقض وضو کا مسئلہ ہے، اور تیمم میں ایک ضرب ہیں کہ دو ضربیں، اور بول و غائط میں استقبال و استدبار کا مسئلہ ہے، اور دیگر ایک مسائل ہیں. چند ایک مسائل کی طرف مزید اشارہ کر دیتے ہیں. اور کیا ہم نے کہا؟ استقبال القبلہ واستدبارها عند البول والغائط. اس طرح مقدار نصاب السرقہ، چوری کا نصاب کتنا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. اس طرح نجاست المنی کا مسئلہ ہے. اس طرح تیمم ضربۃ او ضربتان، اور کئی ایک مسائل. ان کی طرف ہم تھوڑا اشارہ کر دیتے ہیں، ان مسائل کی طرف. ان میں بھی فقہاء نے کچھ اختلاف کیے ہیں، ادلہ میں تعارض ہی کو بنیاد بنایا. تو پہلا مسئلہ ہے مس ذکر سے نقض وضو کا مسئلہ. اس میں جمہور کا موقف کیا ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جو بصرہ بنت صفوان کی روایت ہے. حضرت ہریرہ کی روایت بھی ایسی ہی ہے جس میں حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من افضى بیدہ الی فرجہ لیس بینہ، دوسرا بنت صفوان کی روایت ہے، حضرت ہریرہ کی روایت بھی ہے، اور بھی روایت اس طرح کی ہے. یہ جمہور کے موقع پر دلیل ہے. احناف کا موقف ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا، مس ذکر یہ ناقض وضو نہیں. اور وہ دلیل بناتے ہیں طلق بن علی کی روایت کو، جس میں آپ نے ہر ہو الا بضعۃ منک، کہ تیرے جسم ہی کا ٹکڑا ہے. اب اگر ہم نص کی طرف جائیں، جس طرح کہ اہل الرائے ادلہ میں اختلاف کی صورت میں نص کی بات کرتے ہیں بار بار، تو نص میں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ طلق بن علی کی روایت وہ منسوخ ہے، وہ پہلے کی ہے. وہ ہجرت کے پہلے سال جب نبی اسلام ابھی مسجد تعمیر کر رہے تھے تب آئے تھے اسلام قبول کرنے کو یمن سے، اور تب ان کے سامنے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ذکر کو چھو لے تو کیا وضو لازم ہے کہ نہیں. تب آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جسم کا حصہ ہی ہے، مراد وضو لازم نہیں. اور بصرہ بنت صفوان کی روایت بات کی ہے، حضرت ہریرہ کی روایت بات کی ہے. تو یہ منسوخ ہے اور بصرہ وغیرہ کی روایت ناسخ ہے. تو نص کی طرف بات جائیں تب بھی جمہور کا موقف ثابت ہوتا ہے، اور ترجیح کی طرف جائیں تب بھی جمہور کا موقف ثابت ہوتا ہے. طلق بن علی کی روایت کی صحت عدم صحت میں اختلاف ہے، کہ اس کو ضعیف کہتے ہیں، کہ اس کو ضعیف کہتے ہیں، جبکہ بصرہ بنت صفوان ان کی روایت ثابت ہے، صحیحین میں روایت. حضرت ہریرہ کی روایت بھی صحیح ہے. تو دوسری طرف روایات صحیح بھی ہیں اور ان کا وجود بھی بعد میں ہے. تو خیر اس مسئلہ میں نقض الوضو من مس ذکر اختلاف کس وجہ سے ہے؟ ادلہ کے تعارض کی وجہ سے. ہم بس اس نقطے پہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگلا مسئلہ ہے استقبال القبلۃ واستدبارها عند البول والغائط، کہ پخانہ پیشاب کی صورت میں قبلہ کی طرف رخ یا پشت ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس میں بھی دو موقف ہیں، صحابہ میں بھی تھوڑا اختلاف تھا اور بعد میں بھی.
دو نہیں بلکہ اس میں کئی موقف ہیں، لیکن معروف دو ہے۔ ایک موقف یہ ہے جو عبداللہ بن عمر کا تھا کہ اگر کوئی آبادی میں ہے، گھروں کے اندر ہے، تو وہاں پر قبلہ کی طرف رخ یا پشت ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی کھلے میں ہے، صحرا وغیرہ میں ہے، تو وہاں پر قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت نہ کی جائے قضاء حاجت کرتے ہوئے۔ اور اس پر دلیل ہوئی ابن عمر کا واقعہ ہے جو حفصہ کے گھر کی چھت پہ گئے، وہاں پر نبی علیہ السلام کو انہوں نے اچانک دیکھا کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف تھی، تو ابن عمر نے یہ موقف اپنا لیا۔ جبکہ اس سے پہلے ابو ایوب انصاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، جب تم قضاء حاجت کو جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہ کرو، مشرق مغرب کی طرف، جو اہل مدینہ کے لیے ان کا قبلہ شمال جنوب میں، آپ نے وہاں پر عام منع کیا ہے۔ اور جمہور نے اس عام منع پر خاص دلیل حضرت ابن عمر کے واقعہ کو دلیل بنا کر کہا کہ دونوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ گھروں میں اندر ایسا ہے تو پھر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا جائز ہے، صحرا میں ابو ایوب انصاری کی روایت کو حجت ہے۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف ہے جو ابو ایوب انصاری کا تھا اور کئی ایک صحابہ کا کہ مطلقاً حرام ہے قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا قضاء حاجت، مطلقاً حرام ہے، اور یہی موقف راجح ہے، مطلقاً حرام ہے۔ وجہ اس کے راجح ہونے کی کیا ہے کہ اس میں رسول اللہ کا قول موجود ہے، آپ نے مطلقاً فرمایا اور آپ نے فرق نہیں کیا آبادی اور صحرا کا، مطلقاً فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، اور یہ اطلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ہر حالت میں حرام قرار دیا جائے اور فرق نہ کیا جائے۔ اور پھر عقل بھی اس بات پر دلیل ہے، عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مطلقاً حرام ہونا چاہیے۔ وہ کیسے کہ جب انسان صحرا میں بھی اگر بیٹھتا ہے، اس کی اور بیت اللہ کے درمیان بے شمار آبادیاں آتی ہیں، بے شمار دیواریں، بے شمار آبادیاں، کئی شہر، کئی گاؤں، بہت کچھ آتا ہے، تو براہ راست بیت اللہ کے سامنے تو پھر بھی وہ نہیں بیٹھا، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ دیواروں کے اندر بیٹھا ہو یا دور بیٹھا ہو، اور درمیان میں پھر بھی دیواریں تو حائل ہی، بات ایک ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا ممنوع ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر تھوک سکتے ہیں اور صحرا میں نہیں تھوک سکتے، وہاں پر تو ایک ہی موقف ہے، حالانکہ تھوکنا ہی اخف ہے، یہ معاملہ یعنی معمولی ہے، تھوکنا کوئی بڑی بات ہے، لیکن بول و برازی تو بڑی بات ہے، اور تو نجاست میں قبلہ کی طرف رخ ہے، تو جب بساق کو عموماً منع کیا جاتا ہے تھوکنے کو، اور وہاں پر آبادی اور صحرا کا فرق نہیں کیا جاتا، وہاں پر بھی علت یہی ہے کہ کعبہ کی حرمت کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے، تو یہاں تو زیادہ حرمت پامال ہو رہی ہے، اور پھر معقول سی بات ہے آبادی اور صحرا کا کیا فرق پڑتا ہے، درمیان میں تو 100 رکاوٹیں ہیں بیت اللہ کی، اگر آبادی ہی کی بات کرنی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو نبی علیہ السلام کو دیکھا، وہ ان کی نظر آپ پر یعنی اتفاقاً پڑی ہے، آپ کسی پردے میں بیٹھے تھے لیکن انہوں نے اوپر سے سر سے اندازہ لگا لیا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، حضرت ابن عمر کی نظر اتفاقاً پڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسے بیٹھے تھے، آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، بھول سکتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی یعنی ایسی تعویل آ سکتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل امت کے لیے بیان شریعت کے طور پہ تو کی گئے، نہ آپ نے امت کے سامنے وہ فعل کیا ہے، نہ امت کے سامنے فعل کرنے والا ہے، اور نہ ہی آپ نے امت کو بیان کی ہے۔ ابن عمر اگر نہ دیکھتے تو بات ختم تھی، آپ نے دکھایا تو نہیں ابن عمر کو، تو جو فعل امت کے لیے بیان شریعت کے انداز میں نہیں کیا گیا، آپ نے خلوت میں کیا ہے، وہ ہمارے لیے شریعت کیسے بن گیا؟ اس میں 100 امکانات ہیں، 100 احتمالات ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے بندے کو، یا بس اوقات نہیں پتہ چلتا، یا ابن عمر کو دیکھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی امکان احتمال آ سکتا ہے۔ تو اس واقعے کو لے کر جو امت کے لیے بیان شریعت کے لیے بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے خلوت میں کیا ہے، تنہائی میں کیا، آپ نے کسی کو دکھانے کا ارادہ نہیں کیا، نہیں چاہتے تو کوئی دیکھے نہ، آپ نے بیان کیا، اور امت کے لیے شریعت ہوتا تو آپ لوگوں کو بھی کہتے کہ بھئی گھروں میں اگر ٹائر بنانے ہیں تو اس میں حرج نہیں، جیسے مرضی بنا لو، صحراؤں میں اس سے پرہیز کیا کرو، لیکن آپ نے امت کو ایسا کہا ہی نہیں، اس سے مطلقاً حرام کا موقف ہی راجح ہے۔ تو بہرحال اس مسئلہ میں
بس ابو ایوب کا یہی موقف تھا. وہ خود اس روایت کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبۃ فننحرف عنها ونستغفر اللہ. کہ جب ہم شام کے علاقہ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو واش روم بنے تھے ان کا رخ کعبہ کی طرف تھا. تو ہماری مجبوری تھی وہاں جانا، لیکن جب ہم وہاں سے نکلتے تو اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے استغفار کر رہے کہ ہماری مجبوری، ہم کیا کریں، اس کا رخ ہی غلط ہے. تو رخ صحیح بنانا چاہیے، اور رخ غلط ہو تو اس کو صحیح چینج کر لینا چاہیے. تو اس میں یہی موقف راجع استقبال استدبار کے مسئلہ میں کہ مطلقاً حرام ہے، لیکن اختلاف ہوا تو کچھ ادلہ کے اختلاف کی وجہ سے. اس میں فقہا کا بڑا اختلاف، 8 موقف ہیں اس مسئلہ میں مشہور. اگر آپ اس مسئلہ کی تفصیل چاہیں، 8 موقف پر فقہا کا اختلاف ہے. ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے اور دیگر فقہا میں بڑا اختلاف ہے. ہم یہاں پر اصل میں فقہی مسائل بیان نہیں کر رہے، ہم اسباب اختلاف بیان کر رہے ہیں، اس لیے جہاں پر ضرورت ہو کچھ زیادہ وضاحت کر دیتے ہیں. اصل میں ہمیں مثالیں دینا مقصود ہے. اسی طرح اگلا مسئلہ ہے نصاب سرقہ کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی مقدار میں چوری کی جائے تو چور کا ہاتھ کٹے گا، کتنی مقدار میں چوری کی جائے. اس میں جو راجح موقف ہے، جو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا قطع الا فی ربع دینار فصاعد، کہ ہاتھ کٹے گا ربع دینار یا ربع دینار سے زائد کی چوری پر. اور خود جو آپ کا عمل ہے انہ قطع ید سارق فی مجن قیمتہ 3 دراہم، آپ نے ایک ڈھال کے چرانے پر چور کا ہاتھ کاٹا ہے جس ڈھال کی قیمت کیا تھی؟ 3 درہم. ربع دینار اور 3 درہم کی احادیث صحیح ہیں، غیر صحیح ہیں، میں صحیح احادیث ملتی ہے کہ آپ نے ربع دینار پر ہاتھ کاٹا ہے یا 3 دراہم پر. اور اس وقت ربع دینار اور 3 دراہم ایک تھے، ربع دینار اور 3 دراہم. اس وقت دینار میں 12 درہم ہوتے تھے، تو ان کا ربع نکالنے کیا بنتا ہے؟ 3 درہم، چوتھا حصہ. تو تب 12 درہم کا 1 دینار تھا، 12 درہم کا 1 دینار تھا. اور نصاب السرقہ کے مسئلہ میں بھی فقہا کا خاصا اختلاف ہے کہ نصاب السرقہ کیا ہے. اس میں بعض کہتے ہیں کہ نصاب سرقہ 3 درہم ہے، بعض کہتے ہیں ربع دینار ہے، بعض کہتے ہیں کہ سونے میں ربع دینار ہے اور چاندی میں 3 درہم ہے اور باقی اشیاء میں ربع دینار کا اعتبار ہے. اور بعض نے کہا کہ سونے میں ربع دینار، چاندی میں 3 درہم اور باقی اشیاء میں 3 دراہم کا اعتبار ہے. اور احناف کا موقف ہے کہ نصاب سرقہ 10 درہم ہے، 10 درہم. اور وہ ایک ضعیف روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ لا قطع الا فی 10 دراہم، اس طرح کی روایت ہے، روایت ضعیف ہے کہ 10 دراہم پر ہاتھ کٹے گا. اور ایک اور روایت لے کے آتے ہیں کہ نبی السلام نے ایک ڈھال پر ہاتھ کاٹا، اس کی قیمت 10 درہم تھی. ایسی روایت بھی ثابت نہیں. تو ایک ضعیف روایت کو دلیل بنا کے یا ایک لا یعنی روایت کو سامنے لا کر وہ صحیح کی روایت کی مخالفت کر، اس کو تعارض الادلہ کا نام دے دیتے ہیں. ابن حزم کا موقف ہے کہ نصاب سرقہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نصاب نہیں، قلیل کم کثیر سب میں ہاتھ کٹے گا سوائے سونے کی، اس میں وہ ربع دینار کے قائل ہے. باقی کہتے ہیں کوئی اس میں نصاب نہیں ہے، معمولی چوری پر بھی ہاتھ کٹے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، اللہ چور پہ لعنت کرے، انڈا چراتا ہے ہاتھ کٹوا لیتا ہے، رسی چراتا ہے ہاتھ کٹوا لیتا ہے. اتنا مہنگا ہاتھ ہے اور معمولی چور بھی کٹوا لیتا ہے. آپ جانتے ہیں ہاتھ کی دیت کیا اگر کوئی ہاتھ کاٹتا ہے تو 50 اونٹ ہے، 50 اونٹ کروڑوں میں. لیکن یہی ہاتھ جب چور بن جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. ربع دینار وہ چند ہزار ہیں، 7-8 ہزار آج کل نکلتے ہیں. ربع دینار کا حساب لگائیں تو یہ 1 گرام سے تھوڑا زائد ہے ربع دینار. تو یہ چند ہزار میں کٹ جاتا ہے، جبکہ اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے کہ کوئی اس کو کاٹے گا تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے. تو خیر ابن حزم کا موقف ہے کہ نصاب سرقہ کوئی نہیں. اور قرآن کریم کے عموم کو دلیل بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اللہ نے مطلقاً کہا ہے چور مرد ہو یا چور عورت ہو ہاتھ کاٹ، تو اللہ نے نصاب کا ذکر نہیں کیا. تو یہ مختلف ادلہ ہے اس مسئلہ میں. کسی دلیل میں 3 درہم کی بات ہے، کہیں ربع دینار کی بات ہے، اور ضعیف بعض روایات میں 10 دراہم کی بات ہے.
اور کئی قرآن کریم کا عموم لے لیتے ہیں کہ آپ اللہ نے مطلقاً کہا ہے، اللہ نے کوئی نصاب کا ذکر نہیں کیا، اور نبی اسلام نے اگر نصاب کا ذکر کیا ہے تو سونے چاندی میں ذکر کیا، سونے چاندی میں نصاب کو موت پر سمجھو، باقی میں کوئی اعتبار نہیں ہے، ظاہر پر رہو، یہ ظاہریہ کا موقف ہے۔ یہ مختلف ادلہ اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ بن گئی کہ نصاب السرقہ اس کو کیا متعین کیا جائے۔ اس میں راجح موقف کیا ہے؟ ربع دینار کا، کیونکہ ربع دینار رسول اللہ کے الفاظ ہے، آپ کا قول ہے، لا قطع لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، یہ نبی السلام کے الفاظ ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ آپ نے ربع دینار نصاب قرار دیا، اس لیے کہ سونا ہی شروع میں نقدی میں اصل مانا جاتا ہے، اور چاندی سونے کے برابر بعد میں تسلیم کی جاتی ہے، اور تب یہ تھا کہ ربع دینار ثلاثہ دراہم کے برابر تھا۔ جیسے صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ نے 3 درہم پر بھی ہاتھ کاٹا ہے، آپ نے 3 درہم پر ہاتھ کاٹا ہے، تو 3 درہم پر ہاتھ کیوں کاٹا؟ کیونکہ وہ ربع دینار کے برابر تھا، اصل ربع دینار ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ تمام کرنسیوں میں اصل اعتبار سونے کا ہے، پیچھے سونے کا اعتبار ہے، یہی اصل ہے کرنسی کے اعتبار میں، اور چاندی تو ویسے ہی بے وزن بے قیمت ہو گئی۔ پہلے دور میں چاندی بڑی قیمتی ہوتی تھی، 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر تھی۔ اب ہے برابر نہیں، اب چاندی کا ریٹ تو بہت گرا ہوا ہے، یعنی 1000 میں تقریباً تولہ ہے، اور سونا تو 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اب سونے میں نصاب دیکھیں تو 7.5 تولے 7.5 لاکھ سے بھی اوپر ہے، 8 لاکھ کے قریب چلے جاتے ہیں، اور چاندی میں نصاب 50,000 میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو چاندی کی قیمتیں ان میں کوئی بہتری نہیں آئی، وہ قیمتیں گر گئیں، اور سونے کی قیمت بڑھتی گئی، اور چاندی کو کوئی خاطر میں لاتا ہے، چاندی کا کوئی نام نہیں لیتا۔ تو اصل کرنسی میں اعتبار سونے کا ہے، اور نبی اسلام نے اس لیے ربع دینار ہی کا ذکر فرمایا ہے، تو ربع دینار ہی نصاب سرقہ ہے، راجہ یہ۔ لیکن جو کہ اس میں 3 درہم کی بات بھی آتی ہے، ایک ضعیف روایت میں 10 دراہم کی بات آتی ہے، دیگر عمومات میں، اس لیے فقہا میں اس تعارض ادلہ کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ سمجھے بات؟ جی۔ اس طرح اگلا مسئلہ نجاست المنی کا، کہ آپ جانتے ہیں منی نجس ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اس میں بعض فقہا امام مالک، احمد وغیرہ، امام شافعی اور احمد وغیرہ کا موقف ہے کہ منی نجس نہیں ہے، اور دلیل پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کپڑے سے اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، بس کھرچ دیتی تھی، پھر آپ اس ویسے نماز پڑھ لیتے تھے، اور آپ اس کو دھوتے نہیں تھے۔ اس طرح اس کو کھرچ دینا، اس کو زائل کر دینا، یہ کافی ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ منی نجس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کو قرآن کریم نے ماء مہین کہا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، اس کو جگا ذرا اور جا کے بیٹھا کرو، کیوں؟ پہلے پیریڈ میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس کو ماء مہین کہا کہ یہ حقیر سا پانی ہے، حقیر سا پانی، اور اس کے ازالہ کی کئی صورتیں ہیں، اس کو زائل کرنے کا شارع نے حکم دیا، کسی طرح سے بھی زائل کرو، اور زائل کرنے کی یہ بھی صورت ہے کہ اس کو کھرچ دو، کھرچنا بھی زائل کرنے کی صورت ہے۔ اگر یہ نجس نہ ہوتی تو اس کو پھر زائل کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بلغم یا تھوک کی طرح ہے، جیسے بلغم یا تھوک ہوتا ہے، جیسے اس کو زائل کرتے ہو ویسے اس کو زائل کر دو، یہی کافی ہے۔ ایک بات ذہن میں آپ رکھیں، منی کے نجس یا غیر نجس ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے، حرام ہے، یعنی اگر نجس نہیں، یہ نہیں کہ اس کا کھانا پینا جائز ہے حرام، لیکن کپڑے کو لگے تو کپڑے کا دھونا لازم ہے کہ نہیں، یہ ہے اختلاف۔ اس میں 2 موقف ہیں، اس میں میرا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ منی نجس ہے، منی نجس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو زائل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو زائل کرنے کا حکم۔ اگر کپڑے پر تھوک لگا ہو تو شرع اس کو زائل کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اجازت ہے کہ دوران نماز اگر بلغم آئے تو انسان اپنے رومال سے، اپنے کپڑے سے صاف کر سکتا ہے، لیکن کپڑے پر منی لگی ہو پھر نماز پڑھنے کا جواز ہے، اس کو زائل کرنا پڑے گا، جیسے کیسے سیدھا کروں اس بندے کو، سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤ مولوی صاحب، سیدھے ہو کے۔ یہ کیا موٹے بھائی کا نام ہے؟ نہیں بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو، سونے کی کوشش نہ کرو کلاس میں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زائل کرنے کا حکم ہے، اور شریعت جب کسی چیز میں بلوہ عامہ ہو نا تو زائل کرنے میں شریعت تھوڑی نرمی دکھاتی ہے،
اگرچہ چیز نجس ہی ہو. جیسے مزی ہے وہ سب کے یہاں نجس ہے، مزی بالاتفاق نجس ہے، لیکن شارع نے اس میں یہ کہا کہ اگر نظر نہیں آتی اس پر چھینٹے مار لو. اس طرح اگر عورت نماز پڑھنے جاتی ہے، اس نے کپڑا پیچھے چھوڑا ہے، اپنی چادر یا اس کا برقع ابا اس کی زمین پہ لٹک رہی ہے، تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اگر کپڑا زیادہ چھوڑتی ہیں تو نجاست پر وہ کپڑا پڑتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، زمین نجس ہوتی ہے. فرمایا اس کے بعد جو پاک زمین آتی ہے وہ اس کو پاک کر دے گی. اب وہی کپڑا بعد میں رگڑ کھاتا ہے کسی پاک زمین پر، اور ہو سکتا ہے کہ نجاست پوری طرح زائل نہ کرے. اگر نجاست پہ کپڑا لگا، یعنی کسی تر نجاست پر، بول و براز پر، اور بعد میں وہ صاف زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے آگے عورت مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گئی یا گھر میں نماز پڑھ لی، اس کے نماز پڑھنے کا جواز ہے. تو شریعت نے یہاں پر ازالۃ النجاست میں ذرا نرمی دکھائی ہے اور سختی سے حکم نہیں دیا کہ لازم اس کو دھونا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کی وہاں پر ہو سکتا ہے پانی کی سہولت نہ ہو تو کہاں دھوتی پھرے گی کپڑا. لیکن جب رگڑ کھا لی کپڑے نے تو اسی کو کافی سمجھا کہ ٹھیک ہے اب نماز کے قابل. یہی صورتحال بنی کہ ازالہ کی، زائل کرنے کا حکم ہے. جب گاڑی ہو کپڑے کے اوپر ہو تو کپڑے کے اندر زیادہ سرایت نہیں کرتے، کھرچ دو تو پاک ہو گئے کپڑے. اور اگر کھرچنا ممکن نہ ہو تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا. اگر کھرچنا ممکن نہ ہو تو سب کے ہاں متفق علیہ بات ہے کہ اس کو دھونا پڑے، اور یہی اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے. واللہ اعلم. اگلا مسئلہ اس کی طرف اشارہ کر دیں تو اس میں یعنی نجاست النی کے مسئلہ میں یہی تعارض ہے کچھ ادلہ کا کہ اس کو نجس کہیں یا نجس نہ کہیں، اور اس کو اگر ازالہ کرنے میں شریعت نے تخفیف دکھائی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. تیمم کے مسئلے میں تیمم ایک ضرب ہے کہ دو ضرب ہے. اس میں جو جمہور کا موقف ہے سب کا وہ یہی ہے کہ تیمم ایک ضرب ہے. ایک ضرب کی ایک دفعہ ہاتھوں کو زمین پہ مارو، خاک زیادہ لگی ہے تو اس کو جھاڑ سکتے ہو، پھونک سکتے ہو، پھر چہرے پہ اور پھر ہاتھوں پہ. یہ تیمم ہے. بس دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارو، چہرے پہ اور پھر ہاتھوں پہ، ایسے تیمم مکمل ہو جائے گا. اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی تیمم ہے اور سب احادیث میں اسی کا بیان ہے. بہت سی اس پر احادیث ہے، صحیح ہے غیر صحیح ہے، بڑی احادیث ہے. دوسرا موقف احناف کا ہے تیمم کے دو ضرب ہونے. دو ضربیں کہتے ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب ہتھیلیوں کے لیے. بلکہ ہتھیلیوں سے بڑھ کے پورے بازوؤں کا مسح کرتے ہیں لوگ، یعنی بازو اور ہتھیلی سب کا مسح دوسری ضرب کے ساتھ کرتے ہیں. یہ اس پر ایک صحیح روایت ہے، لیکن صحیح روایت کیا ہے کہ جب تیمم کی آیات نازل ہوئیں تب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیمم کیا. اور تیمم کیسے کیا؟ جیسے کسی کو سمجھ آیا ویسے اس نے کر لیا. کئی نے تیمم کیا، ایک ضرب پیر زمین پہ ماری اور چہرے پہ خاک مار لی، پھر لگائی، پھر اپنے ہاتھوں پیر پہ یا بغلوں کے نیچے اوپر سر جگہ. جب شروع میں تیمم کا حکم آیا تھا تب ابھی کئی لوگوں کو طریقے کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے چہرے کے ساتھ پورے بازوؤں کا، بغلوں کا، کندھوں کا، سب پر خاک ماری. جب آیات تیمم نازل ہوئی تھی تب لوگوں کو علم نہیں تھا. اس کو معمول کریں گے لوگوں کے عدم علم پر. اور بعد میں رسول اللہ نے سکھا دیا، اور سکھانے میں آپ نے انما یکفیک ان تفعل ہکذا. حضرت عمار بن یاسر کو ابھی آپ نے کہا کہ یہی کافی ہے، ایک دفعہ زمین پہ مارو اور پھر چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، بس فرمائے یہ انما یکفیک، بس اتنا ہی کافی. اور بھی کئی ایک روایات ہیں، اور قرآن میں بھی یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے پر اپنی ہتھیلیوں کا مسح کرو. قرآن میں بھی اتنا ہی ہے. تو یہی راجح ہے. اور دو ضرب کی ایک روایت میں نے کہا تھا ایک تو شروع کی ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، لیکن شروع کی جب پہلی دفعہ لوگوں نے تیمم کیا تب غلط فہمی ہو گئی، اور بعد میں اگر کوئی ہے تو ساری ضعیف ہے. بعد میں ہے کچھ روایت التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، اس طرح کی روایت، لیکن سب ضعیف ہے، ان میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں. لیکن اسی کو تعارض الادلہ کا نام دے کر فقہا کو کچھ اختلاف ہو گیا. تو اختلاف کی اکثر وجہ تعارض الادلہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں عدل کی بات کریں تو ادلہ کے تعارض کی صورت میں اولین حیثیت میں صحیح حدیث کو لینا چاہیے، صحیح موقف پر، صحیح دلیل پر ہی موقف کی بنیاد ہونی چاہیے. اور اگر تعارض ہے تو پھر اس کو جمع بین الروایات کے ساتھ کے اصول پر پہلے پرکھا جائے اور بعد میں عدل کے ساتھ نص کا موقف اپنایا جائے، تب ہی تعارض رفع ہو جاتا ہے. اب تعارض الادلہ سے یہ فائدہ اٹھانا کہ ادلہ مختلف ہیں، جس کو مرضی قبول کر لو اور جس کو مرضی ترک کر دو، یہ کچھ اہل الرائے کا منہج معلوم ہوتا ہے، اور وہ ضعیف روایات کو بھی اپنے منہج کی حمایت میں قبول کر لیتے ہیں. آپ نے ان سب مثالوں میں یہ صورتحال دیکھی ہے. اللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا.